بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب، آپ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب سید الشہداء، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کے والد کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تاریخ ولادت 3 شعبان 54 عیسوی، جائے ولادت مدینہ منورہ، مدت امامت 12 سال، آپ کی عمر مبارک 57 سال، تاریخ شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری۔ آپ کی شہادت کا سبب یزید ابن معاویہ کے حکم سے شہید کیے گئے۔ آپ کا روضہ اقدس کربلائے معلیٰ۔ آپ کے بہن بھائیوں کے نام یہ تھے: ام کلثوم بنت علی، رقیہ بنت علی، زینب بنت علی، حسن ابن علی، ہلال ابن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، محسن بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر ابن علی، محمد بن حنیفہ، ابو بکر بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی ازواج کے نام یہ تھے: نمبر 1 لیلہ بنت ابی مرہ، نمبر 2 شہر بانو، نمبر 3 ام اسحاق بنت طلحہ، نمبر 4 رباب بنت امراء القیس۔ آپ کی اولاد کی تعداد 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 علی اکبر، نمبر 2 علی اوسط، نمبر 3 جعفر، نمبر 4 عبداللہ، جن کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے نام یہ تھے: نمبر 1 سکینہ، نمبر 2 فاطمہ۔ آپ کی ولادت کا احوال: ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان 5 شنبہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک منہ میں دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس لب دہن حسین علیہ السلام کی غذا بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جا رہی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہا تھا۔ نشو و نما: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، اب دن بھر 2 بچوں کی پرورش ہونے لگی، ایک حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھا، اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہچاننے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس نورانی ماحول میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے، سینہ پر بٹھاتے تھے، کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے انداز کچھ خاص امتیاز رکھتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں سجدہ کی حالت میں بچے پشت مبارک پر آ گئے تو سجدہ میں طول دے دیا، اور جب بچے خود سے بخوشی پشت پر سے علیحدہ ہو گئے اس وقت سر سجدے سے اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر ابھی 6 سال ہی کی تھی جب انتہائی محبت کرنے والے نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب 25 برس تک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانہ نشینی کا دور ہے۔ اس زمانے کے طرح طرح کے ناگوار حالات امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہے اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے۔ یہ وہی دور تھا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا اور بھرپور شباب کی منزلوں کو طے کیا۔ 35 ہجری میں جب حسین علیہ السلام کی عمر 31 برس کی تھی، عام مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ اسلام تسلیم کیا۔ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری 5 سال تھے جن میں جمل، صفین اور نہروان کی جنگ ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر بھی دکھلائے۔ 40 ہجری میں جناب امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے، اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں امام حسن علیہ السلام کے سپرد ہوئیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے ایک باوفا اور اطاعت و شعار بھائی کی طرح حضرت حسن علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے شرائط کے متحد جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو امام حسین علیہ السلام بھی اس مصلحت پر راضی ہو گئے اور خاموشی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف رہے۔ مگر معاویہ نے ان شرائط کو جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوئے تھے بالکل پورا نہ کیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید بھی کرا دیا، اور سب سے آخر میں اس شرط کے بالکل خلاف کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کرنے کا حق نہ ہوگا، معاویہ نے یزید کو اپنے بعد کے لیے ولی عہد بنا دیا۔ تمام مسلمانوں سے اس کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی اور زور و زر دونوں طاقتوں کو کام میں لا کر دنیا اسلام کے بڑے حصے کا سر جھکوا دیا گیا۔ اخلاق و اوصاف: امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت کی تیسری فرد اور عصمت و طہارت کا باقاعدہ مجسمہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، آپ کے زاہد، آپ کی سخاوت اور آپ کے کمال و اخلاق کے دوست و دشمن سب ہی قائل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر سائلوں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا، اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے پشتارے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور غریب، محتاج، بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہنچاتے تھے جن کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو۔ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا۔ مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔
ان تمام بلند صفات کے ساتھ متواضع اور منکسر ایسے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹھے ہوئے اپنے بیک کے ٹکڑے کھا رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو حضرت فوراً زمین پر بیٹھ گئے، اگرچہ کھانے میں شرکت نہیں فرمائی، اس بنا پر کہ صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے، مگر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں سمجھا۔ اس خاکساری کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی و مرتبہ کا یہ اثر تھا کہ جس مجمع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ نگاہ اٹھا کر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے مخالف تھے، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی و مرتبہ کے قائل تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حاکم شام معاویہ کو ایک سخت خط لکھا جس میں اس کے اعمال و افعال اور سیاسی حرکات پر نکتہ چینی کی تھی۔ اس خط کو پڑھ کر معاویہ کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ پاس بیٹھنے والے خوشامدیوں نے کہا کہ آپ بھی اتنا ہی سخت خط لکھیے۔ معاویہ نے کہا میں جو لکھوں گا وہ اگر غلط ہوا تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں، اور اگر صحیح لکھنا چاہوں تو باخدا حسین میں مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی جرات، راست بازی اور راست کرداری، قوت اقدام، جوش عمل اور ثبات استقلال، صبر و برداشت کی تصویریں کربلا کے معرکہ میں محفوظ ہیں۔ ان سب کے ساتھ آپ کی امن پسندی یہ تھی کہ آخر وقت تک دشمن سے صلح کرنے کی کوشش جاری رکھی، مگر عزم وہ تھا کہ جان دے دی، مگر جو صحیح راستہ پہلے دن اختیار کر لیا تھا اس سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹے۔